الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى في مقام آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں کہ جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات والوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم دوستو، بزرگوں اور حاضرین جمعہ، آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ موضوع ہے شرکیہ اعمال میں تعاون اور ہماری دینی غیرت. اس کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنی ہیں. شرکیہ اعمال میں تعاون جس طریقے سے قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن نے کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. قرآن کہتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. قرآن آپ اٹھا کر دیکھیں، قرآن کے اندر کہیں بھی بہت ساری جگہوں پر شرکیہ اعمال کے تعلق سے، شرک کے تعلق سے قرآن بے شمار آیتیں بھری پڑی ہوئی ہیں. اللہ کی توحید کے تعلق سے، شرک کے تعلق سے قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں. اور قرآن کا نازل کرنا، نبیوں کو بھیجنا صرف اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھا کہ لوگ ایک اللہ کو پہچان جائیں. اس سے پہلے دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے بہت سارے معبودوں کی پوجا کرتے تھے. بت پرستی کا جو دور شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور، حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا ہے. تبلیغ کا سلسلہ بھی وہیں سے شروع ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب آئے، لوگوں کو سمجھایا، بتایا ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. وہیں سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ دنیا قائم رہے گی. اور دنیا میں آج ساری قوموں سے جو ہمارا جھگڑا ہے، جو ساری قومیں جھگڑا کر رہی ہیں، صرف اسی بات پر جھگڑا کر رہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے معبود ہیں، ہمارے اتنے الہ ہیں، ہماری فرمائشیں نہیں پوری کر پا رہے ہیں، اور ایک مسلمان کا صرف ایک خدا کیسے ہی اتنی ساری فرمائشیں پوری کر پا رہا ہے. یہی جھگڑا ہے. آج پوری دنیا جو دشمن ہے مسلمانوں کی اور چاروں طرف سے ستائے جا رہے ہیں، مارے کاٹے جا رہے ہیں، صرف یہی ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، باقی کسی چیز کے ہم ماننے والے نہیں ہیں. ہمارے اللہ نے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم
دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہم تک پہنچائی ہم بس اسی پر عمل کرنے والے ہیں. اور قرآن کی بے شمار آیتیں بھری پڑی ہوئی ہیں توحید کے تعلق سے, شرک کے تعلق سے. جتنے بھی نبی آئے سب نے اپنے بچوں کو وصیت کی, اپنے گھر والوں کو وصیت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے سب سے پہلے یہی حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو ڈراؤ. وانذر عشیرتک الاقربین, کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتاؤ. آج مسلمانوں میں شرکیہ اعمال بھرے پڑے ہیں, تعداد انہی کی زیادہ ہے کہ جو شرک میں ملوث ہیں. مسلمان تو ہیں لیکن شرک اتنی تیزی کے ساتھ ان کے گھروں میں سرایت کیا ہوا ہے. ایک طرف تو راگ الاپیں گے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں, کلمہ بھی پڑھیں گے, اور اس کے بعد جب کوئی مصیبت, پریشانی یا کوئی ضرورت ہوگی تو لوگ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکاریں گے. جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ آپ دیکھیں لکھے رہتے ہیں گاڑیوں کے اندر KGN. کیا لکھا رہتا ہے گاڑیوں میں؟ شارٹ کٹ میں لکھا رہتا ہے KGN, خواجہ غریب نواز لکھا رہتا ہے. وہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے بندوں کو اللہ مان لیا ہے. جیسے کہ عیسائی لوگ کرتے ہیں. عیسائی لوگوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ مان لیا تو وہ کافر ہو گئے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کافر ہو گئے کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ دیا. بہت ساری قومیں آئی ہیں, بہت سارے لوگ ایسے تابعداری کر رہے ہیں اپنے علماء کی. ایک فرقہ ہے بوری, جس کو آپ جانتے ہوں گے, سنے ہوں گے, بہت تیزی کے ساتھ ممبئی میں بہت پائے جاتے ہیں. بوری فرقہ, وہ کسی کی بات نہیں مانتے, وہ صرف اپنے امام کی بات مانیں گے. ان کے امام نے کیا کہا, کیا حکم نافذ ہوا ہے اس پر وہ جان دے دیں گے, چاہے سب کچھ تباہ ہو برباد ہو جائے. بہت ساری قومیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے خدا بنا کے رکھے ہیں, اپنے اپنے معبود بنا کے رکھے ہیں, اسی کی پرستش ہو رہی ہے, اسی کی پوجا ہو رہی ہے اور اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. اور مسلمان صرف ایک اللہ کی پوجا کرتا ہے. جو پکا مسلمان ہوگا وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے, اور جو پکا مسلمان ہوگا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا اس کی ساری دنیا دشمن ہوگی, اور دشمن ہے اور قیامت تک دشمن ہوتی رہے گی. اس لیے کیونکہ ابھی جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں کم ہے, آنے والی مصیبتیں زیادہ ہوگی. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. کہ ابھی جو ہم وقت گزار رہے ہیں نا, یہ آنے والے وقت سے بہت بہتر ہے. آنے والا وقت اور برا ہوگا. الا ماشاءاللہ کہ کوئی آدمی جو ہے غریب سے مالدار ہو جائے وہ الگ بات ہے, اور ہوتے جا رہے ہیں. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ ایک ننگا جس کے پیر میں جو ہے چپل نہیں ہوں گے, پھٹا پرانا پہنا گھومتا رہا ہوگا, وہ بھی تاج محل بنائے گا, بلڈنگیں بنائے گا, وہ بھی کرے گا. اور ہو رہا ہے, آپ دیکھیے کتنی تیزی کے ساتھ لوگ گھر بنا رہے ہیں. روڈوں کے کنارے بسیرا ہو رہا ہے, پائے دے دے کر گھرے بنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کچھ دن پہلے آپ دیکھیں گے کہ جہاں کوئی جھانکتا نہیں تھا آج اس جگہ پر بنے ہوئے ہیں. گڑھوں میں, کنویں میں, تالاب میں, سب جگہ پلر ڈال ڈال کے گھرے بن رہے ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں, اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں آپ بہت پریشانی میں ہیں. کورونا کال میں سب سے زیادہ گھر بنے ہیں, اور اس کے بعد بھی روتے رہتے ہیں کہ یار ہم بہت تکلیف میں, بہت پریشانی میں, کہاں بتائیں. اور دیکھو تو ان کے روز اینٹا اور بالو بھی رہتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, شرک کے تعلق سے. آج بہت زیادہ تعداد انہی لوگوں کی پائی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر. آپ چلے جائیں ہمارے ہندوستان میں تو اللہ کا شکر ہے, پاکستان میں چلے جائیں, بنگلہ دیش میں چلے جائیں, اور اطراف کے ممالک ہیں, یہاں شرک کا دور
यूट्यूब पर देखें, फेसबुक पर आप देखें कि कैसे कैसे बाबा ईजाद हुए हैं, एक एक से बाबा ईजाद हुए हैं। कोई पीठ ठोक रहा है, कोई आगे ठोक रहा है, कोई पीछे ठोक रहा है, कोई कमर फोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब बोले बैठे हैं शिफायाबी के लिए कि आइए हमारे पास, फला बाबा के पास चले जाइए, सब शिफायाबी करने वाले हैं। कोई काम आने वाला नहीं है, सबको जमा करेगा अल्लाह तबारक व तआला। कल क़यामत के दिन सबको जमा करेगा और सबसे पूछेगा कि क्या मैंने तुमको हुक्म दिया था कि मरने के बाद ये कहना कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी इबादत और परस्तिश करना। सारे के सारे लोग इनकार हो जाएंगे। आज जिनको लोग चादरें चढ़ा रहे हैं, मामला क्या हो रहा है? बड़े बड़े मज़ारों पर आप चले जाएं, देखें, एक ही चादर को दिन भर में 10 बार चढ़ाया जाता है कि नहीं? कोई लाया चादर चढ़ाया, उसको समेट के ले जाके फिर उसी दुकान में वापस चले जाता है। बिजनेस हो रहा है, तिजारत हो रहा है, मज़ारों पर तिजारत और बिजनेस हो रहा है। मन्नतें मांग रहे हैं और लोग शिरकिया अमाल की दावत दे रहे हैं। किसी के घर अगर किसी औरत को बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो कह रहे हैं चले जाओ बहराइच के चौचा शरीफ चले जाओ। दावत दे रहे हैं शिरकिया अमाल की, ताउन कर रहे हैं उसमें। बल्कि होना ये चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने मुसीबत में, परेशानी में डाला है तो हो सकता है आजमाइश में डाला हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की हालत में बच्चा दे दिया था, है कि नहीं दिया था कि नहीं दिया था? तो अगर जिसको देना होगा अल्लाह तबारक व तआला ने अगर नसीब में लिखा होगा तो मिलकर रहेगा, कैसे भी मिलेगा। शर्त यह है कि हमें साबित कदम रहना है और लोगों की अफवाहों से, लोगों की बातों को सुनने से हमें परहेज करना होगा। लेकिन चलता नहीं है ना घर में। अगर किसी औरत को आप शादी हो गई, आज का तो मसला यह है कि शादी के बाद अगर लड़के 1 साल 2 साल नहीं हुए तो घर की औरतें कहने लगती हैं कि लागत हमारे पपैया नाई, काम लायक नाई, लगता है इसको लड़के बच्चे नहीं होंगे। दवा करा करा के परेशान है, सब्र नहीं हो पा रहा है। कुछ सब्र भी करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। वक़ालत अजूजुल अक़ीम फसक्कत वजहहा, जब खुशखबरी दी गई तो उन्होंने अपने चेहरे को मान लिया और कहा कि बुढ़ापे की हालत में अल्लाह ताला हमें बच्चा दे देगा। अल्लाह ताला का एहसास है, जब वो पहाड़ से गाभिन ऊँटनी निकाल सकता है। कौम आद और कौम समूद इतनी सरकश कौमें थी और उस सरकश कौमों के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ से गाभिन ऊँटनी निकाल दिया। चांद के 2 टुकड़े हो गए तो अल्लाह ताला को इस दुनिया को चलाने के लिए, करने के लिए कुछ है मुश्किल? एक आदमी सही सलामत है, शक्ल सूरत भी अच्छी है, हाथ पैर भी सही सलामत है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि दुनिया भर का दवाई कराने के बावजूद आदमी सही से बोल नहीं पा रहा है। बड़े बड़े डॉक्टरों को लगा दिया है, हाथ भी सही सलामत है, कान आंख भी सही सलामत है, सब कुछ सही सलामत होने के बावजूद दवाइयां भी करा दिए, लाखों करोड़ों की दवाइयां करा दिए, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, सही से चल नहीं पा रहा है, भटक भटक के चल रहा है। ये अल्लाह की कुदरत है कि जिसको जैसा चाहे वैसा कर दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को बगैर बाप के पैदा किया, सब जानते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कहता, दिखाना है कि देखो मैं ही हूं सब कुछ करने वाला, समझो हमारी निशानियों को समझो। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिमान, कौन कौन सी नेमतों को तुम झुठलाओगे? कितनी नेमतें देके रखी है अल्लाह तबारक व तआला ने। हम खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और मजे करने के बाद सिर्फ अल्लाह यही कहता है खाओ पियो और हमारा सिर्फ शुक्रिया अदा कर दो, है कि नहीं? अगर हम पानी पिए, पानी कितनी बड़ी नेमत है, अगर पानी ना मिले कितनी बड़ी नेमत है ये, हम मर जाएंगे। खाना आदमी 2 दिन 3 दिन नहीं खाएगा, जी सकता है, पानी नहीं मिलेगा। हदीस मौजूद है कि एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी की नेकी एक गिलास के बदले दे दिया, कहा कि ले जाओ,
آج ایسے معاملے اگر ہمارے ساتھ ہو جائیں تو ہمارا ایمان پھسلنے میں ڈگمگانے میں کوئی دیر نہیں لگتا ہے۔ تو شرک کی جانتے ہیں دو قسم ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، شرک اصغر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ایک حدیث میں بتلاتا ہوں آپ کو، ایک ہوتا ہے پوشیدہ شرک۔ کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا شرک۔ وہ کیا ہے؟ چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جائے۔ چھپے ہوئے شرک میں اللہ ماشاء اللہ کوئی بچا ہوگا، نہیں تو بہت سارے لوگ اس میں شریک ہیں۔ شرک اکبر تو یہ ہے کہ آدمی توبہ کر لیا، دل سے توبہ کر لیا اور پھر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو پوشیدہ شرک ہے کیا؟ ایک حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ کی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور وہ حدیث ہے صحابی ہے محمود بن لبید رضی اللہ تعالی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ شرک کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوشیدہ شرک یہ ہے کہ آدمی نماز کو سنوار کر لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ مثال کے طور پر کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دو چار لوگ بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں، اب وہ اپنی نماز کو کہ ہمیں دیکھت ہے کہ ہم نماز پڑھی تھا، تو لمبی رکعت، لمبی سجدے، سب کچھ خوشو کرنے لگا۔ دل میں یہ ہے کہ سامنے والا لوگ کہیں کہ بڑا پکا سچا نمازی ہے۔ تو نماز کو سنوار کر اللہ کے سامنے پیش کرنے والا دل میں ریا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نماز کو، اسی کو پوشیدہ شرک کہا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کو لفظ صحیح سے نہیں ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں کہ اگر نہ پڑھا تو گاؤں والے کام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بڑھاپے میں اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اب نہ پڑھے تو کہیں ارے بڑھو کیوں نہ نماز پڑھا تھا۔ تو صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ اچھا عمل کیجیے، لوگوں کا ڈر دل میں مت اٹھائیے۔ بھلانے کا کہیے، دھماکے کا کہیے۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی سننے چلیں تو یہ قدموں ہے وہ بڑھا سکتا ہو۔ لوگ اتنی نکتہ چینی کرتے ہیں، اتنے عیب نکالتے ہیں۔ آپ چلے آ رہے ہیں، دیکھتے پھر پھلانے ہوئے تب ایسا ہے، تب ایسا ہے، تب یہ یوں ہو، ان کے بیٹا وہ ایسا کر رہا تھا، پھلانے ایسا ہے، دھماکے ایسا کر رہا تھا۔ تو یہ چلت ہے تو ان کے چلائیے نہیں ہے، پہلے تو لڑبڑائے کے چلت ہے، یہ سب بھی نکتہ چینی لوگ نکالنے لگتے ہیں۔ بتائیے یہ سب فالتو لوگوں کا کام ہے، بیکار لوگوں کا کام ہے، جو سماج میں بیکار لوگ ہیں، فالتو لوگ ہیں، ایسی چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں کہ ہے چلائیے دیکھ لو لڑبڑائے چلت ہے، لاگت کا بگیر پڑ گئی۔ بتائیے کیا ہے یہ سب بےہودہ چیزیں؟ یہ سب نوٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے، کیا مطلب ہے ہمیں؟ میں تو یہی سب بہت ساری جگہوں پر یہی دیکھا، بیٹھے رہو کہ آوت ہے، فلانے آوت ہے، تو یہ چلتا ہے، کون گاؤں لیے ہیں، لاگت کا مچھلی لیے ہیں، گوشت لیے ہیں، ای لے کے جات ہیں، او لے کے جات ہیں۔ عجیب معاملہ ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ آدمی اپنے گھر کی کیا ضروریات زندگی لے جا رہا ہے؟ ہر آدمی کو ضرورت ہے۔ اس دنیا میں سب بھاگ رہے ہیں، لا رہے ہیں، لے رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کا دستور ہے اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، کون کیا کر رہا ہے مجھے کیا مطلب ہونی چاہیے؟ یہ سب فالتو لوگوں کا کام ہے۔ جانتے ہیں اس پر گناہ ملتا ہے۔ ایسا ہے جو سامنے والے کے سامنے بیان کر دیا جائے اور اس کو برا لگے تو اس پر بھی آپ کو گناہ ملے گا۔ کیا ہم بیان کرنے جا رہے ہیں بھائی؟ کیا لا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، مچھلی لے جا، مرغی لا رہا، گوشت لا رہا، کیا لا رہا، کیا مطلب ہے؟ سماج میں اتنی برائیاں ہیں، اللہ خیر کرے۔ تو پوشیدہ شرک کے تعلق سے میں باتیں کر رہا تھا۔ پوشیدہ شرک، ایک اور بات میں بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا
کہ معاذ بن جبل آپ یہ جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، ہم کیا جانیں کہ اللہ کا بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور اس کے علاوہ کسی سے مرادیں نہ مانگے، اور اللہ کا بندے پر یہ حق ہے کہ جب وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کسی اور کی پوجا پرستش نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات دے اور اس کے اوپر عذاب جو مسلط ہونے والا اس عذاب سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے، چھٹکارا کرے، یہ حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں ہی آیا ہے لفظ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو ہم نے صرف اپنی ہی یہ سمجھ لیجیے، ایک ہوتا ہے پیدا کیا، یہاں خاص کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے تم کو صرف اس لیے پیدا کیا گیا ہے تو ہماری عبادت کرو، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج زیادہ تر مسلمانوں کی تعداد وہی ہے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی مانتے ہیں، مشورے دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر مزار بنایا جا رہا ہے، آپ اس میں تعاون کر رہے ہیں تو جتنے بھی اس مزار بنائیں گے سب سارے کے سارے گناہ آپ کو ملیں گے، ہے کہ نہیں؟ مزار بنانے میں آپ تعاون کر رہے ہیں، ایسی جگہیں بنا رہے ہیں کہ جہاں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہو، غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہو، ایسی جگہوں پر آپ چندہ دیں گے، تعاون کریں گے تو آپ بھی اس میں اس گناہ کے برابر کے شریک مانے جائیں گے۔ آپ سے کوئی مزار کے لیے چندہ مانگتا بالکل مت دیجیے، سیدھا کہہ دیجیے کہ جہاں صرف اللہ کی عبادت ہوگی ہم اس جگہ چندہ دیں گے، دوسری جگہ نہیں دیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں چندہ دینے کے لیے، بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر مدد پانے کے لیے جو ترس رہے ہیں، جن کو ضرورت ہے ان کو مل نہیں رہا ہے، اور جو ڈاکو لٹیرے ہیں وہ سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھر بھرا دھرا ہے تو وہ مانگت بھی رہتا ہے۔ ایسے لوگ پڑے ہیں، میں واقعہ نہیں بتلاؤں گا مانگنے والوں کی، جو غریب اور محتاج ہیں اپنی کی مانوں میں ان کو کوئی دے نہیں رہا ہے، جو ضرورت مند ہے ان کو کوئی نہیں دے رہا ہے، جو بے ضرورت مند ہے لوگ ان کے گھروں کو دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، بہت سے لوگ واہی میں کر رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کا جو مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ کی پوجا کیجیے، اسی کی پرستش کیجیے، اور کسی کی ہمیں پوجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ کی پوجا کرو، اللہ کی عبادت کرو، جو بھی ضرورت ہے سب اللہ سے مانگو، کیونکہ وہی کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے۔ اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم دوسروں کے لگے اوپر بھاگنے پھرنے لگتے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنے گھر یہاں نوکری پر رکھے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو اپنے یہاں کام کے لیے رکھ لیا اور وہ دوسرے کے گھر کی جا کے کرے تب کیا کریں گے؟ آپ برداشت کریں گے؟ دوسرے دن ڈنڈا مار کے بھگائے گے۔ ایسے آدمی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو ایمانداری سے کام نہ کرے۔ ہم کتنی ایمانداری سے اللہ حوالے کر رہے ہیں بتائیے؟ آپ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر ایماندار آدمی ملے، ایماندار نوکر ملے، ایماندار ڈرائیور ملے، ایماندار کام کرنے والا ملے، اور ہم کتنی ایمانداری سے اللہ کا کام کر رہے ہیں؟ پھسل جاتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ جتنے بھی نبی آئے، حضرت لقمان علیہ السلام کو دیکھ لیجیے کہ انہوں نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے سے کہ شرک نہ کرنا۔ اسی لیے قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شرک کر لیا تو شرک کے علاوہ اور گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن شرک کیا ہے تو وہ شرک معاف نہیں ہوگا۔ بہت بڑا اس نے ظلم کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ نہ اس میں ہمیں تعاون کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اس میں مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ سامنے والے کو جو ہم دے رہے ہیں وہ کر کیا رہا ہے۔ آج بہت ساری جگہوں پر مٹھائیاں بٹتی ہیں، لوگ دھڑلے سے کھا رہے ہیں، جو پوچھ لیا کہاں ہو تو کہتا ہے تم پوچھو جب تک ہم 4-5 کھائے ہوئے تو پوچھت رہو،
اور ایسا ہی ہوتا ہے، اگر کوئی پوچھنے لگے تو وہ سب سے بڑا گنہگار ہو جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ مٹھائی بانٹ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو یہ کہاں کی ہے، کس چیز کی ہے، تحقیق نہیں کریں گے، ملا بس لاؤ جلدی سے ہمارے پیٹوا بھرے چاہیے، اور اس کے بعد یہ باہر لے کے دیے چوری لکا کر 2-4 پھول کھا لی ہے اور اندر میں ڈال لی ہے۔ یہ سب پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مٹھائی کسی چڑھاوے کا ہے یا فاتحہ کا تو نہیں ہے۔ جمعرات کے دن فاتحہ ہوتا ہے، لوگ مٹھائیاں گھروں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ایسے ایسے علماء موجود ہیں جو فیس بک پر یہ چلاتے ہیں کہ کہاں ہے ثبوت دکھاؤ، ایسے ہاتھ اتنا پکا یقین کے ساتھ، جو چور ڈاکو ہوتا ہے نا وہ پکے ثبوت کے ساتھ، بڑی اس کے ساتھ روب کے ساتھ بولے گا۔ تو ایسے ایسے علماء سو ہیں جو کہتے ہیں لاؤ دکھاؤ، کہاں ہے کہ ان میلاد النبی اللہ کے رسول نے نہیں منایا، اللہ کے رسول نے فاتحہ نہیں منایا، لاؤ دکھاؤ۔ ایسے اتنے پکے ثبوت کے ساتھ کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ کہاں منایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لا کے دکھاؤ۔ اللہ کے رسول تو وہاں یہ ہونا چاہیے نا بھائی، جب اللہ کے رسول نے نہیں منایا یا منایا اس کا ثبوت نہیں ہے تو لا کے دکھاؤ۔ تو دونوں چیزیں آپ لوگ الٹے چاپ چڑھا کے رکھتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے راستے سے باز رکھنے والے ہیں، یہ جو علماء سو ہیں، لاسٹ میں جب یہ ہار جاتے ہیں تب یہ کہیں مولوی صاحب بس کرو، اب رہے جو پیٹ کے سوال ایک ناطے سے قریب ہے۔ آپ شکر منائیے اہل حدیث علماء کا کہ آپ کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث علماء کی کوئی عزت نہیں ہے۔ بالکل جس طریقے سے گاجر مولی ہے نا، اس کی کوئی ویلو عزت نہیں ہے، اس طریقے سے علماء اہل حدیث کی بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ وہی معاملہ ہے کہ جو آپ کو صحیح راستہ بتائے گا وہ ہمیشہ خسارے میں رہے گا، اس کو کوئی، اور جو گڈھے میں گرائے گا ان کی عزت ہوگی، ان کی تقریر ہوگی، اور ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ علماء سو کے علماء کی کتنی عزت ہو رہی ہے، پہنچ جانا ہے خالی پر حضرت آ گئے، القابوں کے چھڑے لگ جاتے ہیں، علامہ قادری بھرانی نقشبندی شہروردی چمادی بتا دو، لگاتے ہو 2-4 لائنوں کی جو ہے لگ جاتی ہے، آئے ہیں حضرت ناراض ہو جائیں گے۔ ایسے ایسے علماء موجود ہیں بمبئی کے اندر آتے ہیں جو ماننے والے ہیں، عورتیں اپنے بال ایسے بچھاتی ہیں اور اس پر چلتے ہیں۔ بتائیے یہ لوگ دین کو برباد کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا، سب سے پہلے انہی لوگوں سے جنگ کرنی پڑے گی جو اہل توحید ہیں، سب سے پہلے انہی مشرک لوگوں سے جنگ کرنی پڑے گی۔ جب ان کا خاتمہ ہوگا تب آپ دوسری قوموں سے لڑیں گے۔ یہ وقت آئے گا، لیکن کب آئے گا یہ اللہ کو بہتر ہے۔ آج جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کیا حدیث کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ آئیں گے انہی سے جنگ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب دنیا کے اندر دوبارہ تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے ہی جنگ کریں گے، دوڑا دوڑا کے ماریں گے۔ ہیر کے بری میں ایک پیڑ ہے جو ان کو چھپائے گا، وہ پیڑ بڑی تیزی کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ جو عیسائی لوگ ہیں، کرسچن لوگ ہیں، وہ قرآن و حدیث کو نہیں جانتے، وہ بہت اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں۔ ان کے یہاں ایسی ایسی کتابیں موجود ہیں ان کے پادریوں کے پاس کہ آپ تعجب کریں گے۔ معجم المفہرس ایک کتاب ہے، معجم المفہرس ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر صحاح ستہ کی جتنی حدیثیں ہیں سب کو یکجا کر کے ایک کتاب بنا دیا گیا ہے، معجم المفہرس۔ اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ عیسائی پادری لوگ ہیں، کسی علماء نے نہیں کیا ہے، اہل حدیث عالم نے حدیث کو نہیں جمع کیا ہے، یہ پادری لوگوں نے جمع کیا ہے۔ اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کو پتا ہے، اس لیے وہ درخت بڑی تیزی کے ساتھ لگایا جا رہا ہے کہ یہ درخت ہم کو چھپائے گا، بچائے گا۔ لیکن کب وقت آئے گا؟ اللہ کو جب مرضی ہوگی، جب اللہ چاہے گا سب کچھ ہوگا، کیونکہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی روک ٹوک والا کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی اس کو کام میں دخل اندازی کر سکتا ہے۔ جب جس کو چاہے بنا دے، جس کو چاہے مٹا دے، جس کو چاہے تہس نہس کر دے، جس کو چاہے آباد کر دے۔ لیکن یہ مان کر چلیے
کہ جو قوم بدمعاشی کرنے لگتی ہے اور جو قوم ناجائز فائدہ اٹھانے لگتی ہے اور غریبوں کے اوپر ظلم کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو مٹانے کے لیے دوسری قوم کو کھڑا کر دیتا ہے. اور قومیں آتی ہیں، آپ نے دیکھا جب فرعون ظلم کیا تو موسیٰ علیہ السلام پیدا کیا. بخت نصر کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، ہلاکو چنگیز خان کتنا بڑا وہ تھا، ظالم تھا، اسی کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا اور اسی کے گھر والوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو جب ظلم حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی موسیٰ پیدا کرے گا، ہر وقت میں پیدا کرے گا. یہ مت جانیے کہ نہیں پیدا کرے گا، آپ مت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جاگرک کرے گا، نہیں. اللہ تعالیٰ کو اگر اسلام کا کام لینا ہوگا تو انہی کے سب میں سے کسی کو پیدا کر کے اسلام کو مضبوطی پہنچا دے گا، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی اور اسلام کو تقویت مل گئی. تو یہ مت سوچیے کہ ہم اس لائق ہیں. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کو کھڑا کر کے اسلام کا کام لے لے گا. غیروں سے کھڑا ہو کے اسی بس اللہ کو دل میں بات ڈالنا، اللہ کو کسی کے دل میں بات ڈالنا ہے، بس وہ کھڑا ہو کے کام لے لے گا. اگر ہم اس لائق بننا چاہتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج دین کے لیے کون قربانی دے رہا ہے؟ اسلام کے لیے کون قربانی؟ کوئی قربانی دینے کی بات آئے گی تو سب پیچھے اپنے اپنے گھر کا دروازہ بند کے سبھی لکا جائیں کہ ہم کے جائے ہم کا جب پڑھنے کا. آج ایک غیر مسلم کسی زمین پر، مسجد یا مدرسے کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا کوئی بولنے والا نہیں ہے. کوئی ہے؟ جائے جو ہمارا کام ہوتا جانے دو، کوئی بولنے والا نہیں. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ مت سوچئے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے جنت میں چلے جائیں گے، نہیں. اس سے بھی پوچھ گچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، فلاں بندے کو ستایا جا رہا تھا، فلاں بندے کو مارا جا رہا تھا، کیوں نہیں مدد کے لیے گیا؟ اگر تو جاتا تو وہاں پہ مارنا. بڑی لمبی حدیثیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے، وقت ہو چلا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرکیہ اعمال میں ہمیں تعاون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں بھی اللہ کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو اور اس چیز کو بنایا جا رہا ہو، وہاں ہمیں تعاون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، کیونکہ جب ہم اللہ کی وحدانیت پر جب ہمارا انتقال ہوگا، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ تعالیٰ ایک چور کو، ایک زانی کو، ایک شراب خور کو اللہ تعالیٰ گناہ اس کے معاف کر سکتا ہے، حدیث میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو معاف کر سکتا ہے. کیوں؟ لیکن ایک شرک کرنے والا، شرک میں تعاون کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت بالکل نہیں کر سکتا ہے. کھلا رہا ہے وہ، پلا رہا ہے وہ، ساری چیزیں وہ ضروریات زندگی میں دے رہا ہے میں، اور اس کے بعد فلاں جگہ جا رہے ہیں ایسا. اچھا یہ بتائیے، ایسا تو نہیں ہے، ہم نے بہت سارے واقعے سنے ہوں گے کہ بہت سارے اللہ کے بندے تھے جو ثابت قدمی رہے، پریشانیاں آئی، صبر کیا، اس کا پھل ملا کہ نہیں ملا؟ دنیا کے اندر اس کا پھل ان کو ملا کہ نہیں ملا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا، دکھایا. شک یہ ہے کہ انہوں نے صبر کیا. اور ہم تو ایسے ٹوٹ جاتے ہیں کہ جیسے معلوم پڑتا کہ سڑی ہوئی لکڑی کو اسے پکڑو، ایسے کر سے توڑ دیو، تو ویسے ہی ہمارا ایمان مضبوط ہے. بس سڑی ہوئی لکڑی کی جس طریقے سے پکڑتے ہی ٹوٹ جاتی ہے، ایسے ہی ہمارا ایمان مضبوط ہے. ایک چائے والا ہمارا ایمان، ایک چائے پہ ہمارا ایمان بک جاتا ہے، گواہی دینے کے لیے ایک چائے پر ہم بک جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ خیر کرے. بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں کہ ہمیں صرف اور صرف کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہمیں شرک سے پاک رکھنا ہے، عقیدہ مضبوط کر کے رکھنا ہے. اسی لیے سب سے پہلے قرآن کے اندر جو بھی حدیث ہے، حدیث سب سے پہلے وحدانیت کا ہے. بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ، اسلام کی بنیاد سب سے پہلے توحید ہے. اگر آپ توحید پر قائم ہیں تو سارے عمل آپ کے قابل قبول ہے. نماز بھی قبول، روزہ بھی قبول، حج بھی قبول، سارے عبادات مالی اور بدنی سب قبول ہیں. لیکن اگر آپ توحید پر
قائم نہیں ہے تو ساری چیزیں آپ کی بیکار ہیں، کیونکہ آپ نے غیر اللہ کے نام پر کیا، غیر اللہ کے نام پر بکرا ذبح کیا ہے، غیر اللہ کے نام پر آپ نے کام کیا ہے، غیر اللہ کے نام پر آپ نے چادر چڑھایا ہے۔ اللہ خیر کرے، جائیے دیکھیے بازاروں پر جو لوگ جاتے ہیں اجمیر شریف یا فلاں اور جگہوں پر چلے جائیں، آپ دیکھ لیں کیا حال ہے، کیسے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں شراب پینے والے، ایسے پانچوں انگلی میں سگریٹ لگا کے پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑے بابا ہیں اس مزار کے، پیت ہے، دھواں اڑاوت ہے، حقہ پیت ہے۔ میں خود گیا ہوں، دیکھا ہوں، وہاں چلے جائیے تو باس مارتا ہے، بدبو آتی ہے، اور ایسی جگہوں پر لوگ اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ میں نے بمبئی میں سنا کہ بمبئی میں کچھ لوگ ایسے معاملہ کرتے ہیں کہ کوئی آدمی جب انتقال کر گیا تو دنیا کے اندر اس کی خیریت نہیں معلوم کیا اپنے باپ کی، ماں باپ کی، تو جب وہ باپ انتقال کر گیا تو اس کو 40 دن یا پتہ نہیں کتنے دن اس کے قبر پر اس کا پختہ کروا کے ایک آدمی کو اس میں مقرر کر دیتا ہے کہ بھیا تو ہمارے اماں کے لیے، ابا کے لیے انہیں قبریہ پر بیٹھ کے قرآن پڑھو، اور ہر دن کی اس کی جیسے ٹیوشن نہیں ہوتی ہے کہ 500 روپیہ یا 1000 یا 2000 جو ٹیوشن ہوتا ہے، ٹیوشن کا پیسہ دیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے لوگ فکس کر کے رکھتے ہیں۔ اب وہ جات ہے صبح کے خالی پنہ اڑ کے آئے، وہ کے بعد گئے کہیں آج 5 پارہ پڑھی آیا ہم، اور خالی پنہ اڑ وہاں کون دیکھنے جا رہا ہے؟ قرآن کے ساتھ بدماشی، بتائیے، یہ خالی پنہ اڑ کے آ رہے ہیں اس قبر پہ، آپ اس کو نیک سمجھ رہے ہیں کہ ایصال ثواب ہو رہا ہے، 5 پارہ قرآن ہمارے ماں باپ کے نام سے پڑھا دیا۔ زندگی میں تو کبھی خیریت نہیں معلوم کی اپنے ماں باپ کی، کبھی پاؤں نہیں دبایا، بیمار تھو تو بیماری کی حالت میں دیکھنے نہیں گیا، اور جب انتقال کر گئے تو آدمی لگا دیا ہے کہ جا کے قبر پر قرآن مکمل کرو۔ ایسے ایسے بے غیرت لوگ ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، شرم کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ کیجیے، نہ کوئی روپیہ لگے گا نہ پیسہ لگے گا اس میں، یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دے، ان کے لیے قبر میں جنت کی کھول دے، قبر کے سوال و جواب، یہ ساری دعا کرنی چاہیے بیٹے کو اپنے ماں باپ کے لیے۔ تو یہ کیا ضرورت ہے کہ لگا دیا 2000 4000 خرچہ کر کے دکھا رہا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو 5 قرآن مکمل ہو گیا، 10 قرآن مکمل کر دیا، 10 قرآن یہ سارے ثواب کرا دیا۔ یہ سب توحید، اس سے زیادہ میت کو قبر میں اس سے زیادہ تکلیف دی جاتی ہے، اس عمل کی بنا پر اس کو تکلیف دی جاتی ہے میت کو، اور وہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دھونے کو جو ہمارے قبر پر بیٹھا ہے اس کو ہٹاؤ یہاں سے، بھگاؤ یہاں سے۔ ایسے ایسے عمل کر رہے ہیں، بتائیے اب ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے لاٹھی ڈنڈا برس جائے اور وہی اللہ تعالیٰ دھسا دے، زمین کو پھاڑ کر وہی دھسا دے، تو کوئی مذائقہ ہے اس میں؟ کوئی شرم کی بات ہے یا اللہ کی کوئی غلطی ہے؟ بتائیے آپ، کوئی غلطی نہیں ہے اللہ کی۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر تہس نہس کر دے، برباد کر دے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم شرک ہم جو شرک ہے نا، بڑے شرک سے تو بچتے ہیں، لیکن پوشیدہ شرک ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، تو اپنے اندر پوشیدہ شرک کو بھی مارنے کی کوشش کیجیے۔ پوشیدہ شرک، ریاکاری، نمودکاری، دکھانا، یہی ساری چیزیں شرک پوشیدہ ہے۔ میرے دوستو، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، تب جا کر ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے عقیدہ مضبوط نہیں کیا، اللہ کو چھوڑ کر اگر ہم نے دوسرے کی پرستش کی، تو اللہ تعالیٰ بخشے، اس میں کوئی روح رعایت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی روح رعایت نہیں ہے، اور گناہ معاف کر دے گا، اس کے لیے کوئی روح رعایت نہیں ہے، بالکل روح رعایت نہیں ہے۔ اس لیے اپنا عقیدہ مضبوط کیجیے، اور جو بھی کام کیجیے صرف اللہ کے لیے کیجیے، چاہے تھوڑا کریں چاہے زیادہ کریں، صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو شرک میں تعاون کرنے سے محفوظ فرمائے، بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کا شہدائی بنا اور صحیح طریقے سے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ شرک جو
جیسی بڑی مصیبت اور شرک جیسی بڑی گناہ سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور جو مسلمان شرک میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ وہ توحید پر گامزن ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا ختم ہو تو ایمان میں خیر کرو، آمین، تقبل یا رب العالمین۔